کیونکہ اللہ کو جو قدم کی محبت پسند ہے نا اس کا کوئی جوڑ نہیں. جو قدم کی محبت ہے، آپ اٹھ کے جب چلتے ہیں نا دین کے لیے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کی راہ میں کوئی قدم اٹھتا ہے تو اس پہ جو گرد پڑتی ہے، وہ جو مٹی اس کے قدم پہ پڑتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے دوزخ کی آگ اس پاؤں پہ حرام کر دیتی. وہ جو پاؤں اٹھتے ہیں نا، وہ جو پاؤں اٹھتے ہیں، دین کی برکت ان پاؤں کی وجہ سے آتی ہے. جو تم گھر سے نکل کے جب پاؤں اٹھاتے ہوئے دین کی طرف جا رہے ہو، کتنی برکت ہے اس کی. آقا اسلام نے فرمایا جب کوئی دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے، اس کے قدم اٹھتے ہیں. سنو صبح نکلنے والی ہو اور میرے بچوں جو صبح نکلتے ہو درس قرآن کے لیے اور 20 دن آتے رہے ہو، اپنے دل کو ٹھنڈ ڈالو اس حدیث کو سن کے. اور جو بے شک کسی ٹائر کے اوپر، کسی موٹر سائیکل گاڑی کے اوپر وہ گھومتا ہوا آیا ہے، وہ بھی سن لے. آقا اسلام نے فرمایا کہ جب دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے، پروں کو بچھاتے ہیں. یہ ریڈ کارپیٹ کیا چیز ہے جس پہ وزیر اعظم چل کے جاتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے. ریڈ کارپیٹ کیا چیز ہوتا ہے جس پہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز چلتی ہیں کہ طیارے سے اتر رہا ہے وزیر اور اس کے کارپیٹ بچھایا جاتا ہے. محترم تو کیا جانے علم کے جو طالب علم ہیں ان کی شان کتنی بڑی ہے اللہ کی رضا. اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر ان کے قدموں کے نیچے پروں کو بچھا دیتے. اللہ مل کے کہو سبحان اللہ. تو کتنے عظیم لوگ ہیں جو چل کے دین کی جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھو، یہ تو ہے ایک شاگرد کا مقام، یہ ایک شاگرد کا مقام ہے. آقا نے استاد کے لیے لفظ ہی کو نہیں بولا، لفظ ہی ختم ہو گئے. مطلب شاگرد کا مقام یہ ہے کہ رحمت کے فرشتوں کے پروں کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا آ رہا ہے. ارے استاد کا درجہ کہاں ہوگا، استاد کس جگہ ہوگا، استاد کی ویلیو کیا ہوگی. الحمدللہ. تو لہٰذا یہ میرے بچوں، اللہ تمہیں اخلاص دے دے. اب انشاءاللہ کہو اللہ تمہیں اخلاص دے. اخلاص کی دولت، اخلاص کی دولت حاصل کرو. کبھی بھی دین کو بیچو نہیں، کبھی بھی پیسوں کے لیے کبھی نہ کرنا، کسی دنیا کی تعریف کے لیے کبھی نہ کرنا، کبھی کسی تنقید سے گھبرانا نہیں، کبھی گرمی سے سردی سے اور اپنے کسی مسئلے کو دیکھ کر دین سے پیچھے نہ ہٹنا. ساری زندگی کی برکتیں اللہ تمہیں دے دے گا اگر تم نے دین کو اللہ کے لیے اختیار کیا. لہذا یہ محنت بڑی ضروری ہے. اور جو گھروں میں سوئے رہتے ہیں، میں حضرت ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وقت کے بادشاہ تھے، تو ایک دن جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں رات کو، تو آواز آئی چھت پہ کہ کوئی جیسے بھاگ رہا ہے. تو آپ حیران ہوئے کہ رات کا پچھلا پہر ہے اور اس وقت کون ہے جو چھت کے اوپر ہے. تو غلاموں کو جگانا مناسب نہ سمجھا، آخری پہر تھا رات کا، تو اٹھ کے چلے گئے. جا کے دیکھا تو ایک شخص چھت پہ دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. تو اب اسے پوچھتے ہیں بھائی تو کون ہے؟ اور میں بادشاہ ہوں اور میرے بادشاہ کی چھت کے اوپر تو اوپر چڑھا ہوا، تجھے کسی نے روکا نہیں اور رات کے وقت؟ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو نے جو یہ کی بے وقوفی والی کہ تو رات کے اس پہر میرے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا ہے، اور دوسری یہ بے وقوفی والی بات تو کر رہا ہے کہ تو عجیب آدمی ہے. مطلب اونٹ جو ہے وہ چھت پہ کیسے چڑھ گیا؟ اونٹ تو چھتوں پہ نہیں ہوتے، اونٹ تو زمین پہ یا گلیوں میں کہیں ہوگا تیرا، تو وہاں ڈھونڈ جا کے تو چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے. تو اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت آپ بھی تو بستر پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اگر بستر پہ اللہ مل جائے تو اونٹ بھی چھتوں پہ مل جائیں. حضور نے اپنے دور میں 70 سے زیادہ جنگیں لڑی. غزوہ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر کے اوپر ماتھے پہ پتھر لگتا ہے اور حضور یوں گرتے ہیں پیچھے. اتنی سخت تکلیف گزری حضور پہ، اور آپ کے جسم اقدس سے خون نکلتا ہے. طائف کے بازار میں آپ پہ تکلیف دی جاتی ہے. کتنی ٹینشنوں سے گزر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ایک جملہ دل پہ نقش کر لو، اگر تمہیں حضور جیسی ٹینشن نہیں نہ آ رہی تو دین بھی نہیں آ رہا تم تک. آقا علیہ السلام کی طرح کی زندگی کا معاملہ اگر نہیں بن رہا تو حضور کے دین کی برکت تجھ تک نہیں پہنچ رہی.